اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے تیسرے ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے ویلاگ کے آخر میں نے ایک گلانس یا اسکیچ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو سیکوینس ہے وہ اس کے مطابق انشاءاللہ چلے گا۔ تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، حقوق اللہ۔ اب حقوق اللہ میں پہلے اس کو ہم دو پورشن میں بات کریں گے۔ حقوق اللہ پہ پہلے کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا حقوق العباد پہ بات کریں گے۔ حقوق اللہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو لفظ حق ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ڈکشنری یا لغت کے اندر اس کے لفظی معنی کیا ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، جتنا میں نے ڈکشنری کو کنسلٹ کیا تو اس سے جو مجھے اس کے معنی، لفظی معنی ملے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ حق کا معنی ہے سچ، یعنی کہ ٹروتھ۔ دوسرے معنی ہے حقیقی یا حقیقتاً یا حقیقی یا حقیقت، یعنی کہ ریئلٹی۔ اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں رائٹ، یعنی کہ ٹھیک۔ اب میرے محترم ناظرین، ایک دوسرے اینگل سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم جو حق کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا چاہیے، تو یہ عام فہم بات ہے کہ جب ہم کسی کو حق ادا کرتے ہیں تو وہ اس سے منفعت حاصل کرتا ہے، اس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے، یا اس سے وہ افادہ حاصل کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر انگریزی میں اس کا لفظ ہم بولیں تو وہ ہے بینیفیشری ہوتا ہے، وہ اس کا، یعنی کہ اس کا بینیفٹ، فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ اس کا مادی فائدہ حاصل جس چیز سے ہوتا ہے، تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حق ادا کیا گیا ہے، جس کو وصول کر کے اس نے مالی فائدہ حاصل کیا، مادی فائدہ حاصل کیا۔ اسی کو ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو جو ماہانہ تنخواہ پہ جو ہے نا کسی ادارے میں یا سرکاری اس میں وہ جاب کر رہا ہے، اس کو ایک مہینے کے بعد اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ ایک شخص ہے وہ ڈیلی ویج کا لیبر ہے، جس کو یومیہ اجرت دی جاتی ہے، دیہڑداری کا مزدور ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو پیمنٹ ملتی ہے۔ تو دونوں کا یہ ہے کہ دونوں وہ لیتے ہیں، ہم کیا کرتے، ہوتا کیا ہے کہ دینے والا مالک جو ہے وہ ان کو حق ادا کرتا ہے۔ وہ کس کے اگینسٹ ادا کرتا ہے؟ جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں اس کا معاوضہ، اس کی اجرت وہ ادا کرتا ہے۔ جب وہ اجرت وصول کرتے ہیں، اپنا حق وصول کرتے ہیں، تو وہ گھر لے کے جاتے ہیں، مارکیٹ لے کے جاتے ہیں، ان پیسوں سے اپنی فیملی کی روزمرہ کی استعمال کی اشیاء اس کی خریداری کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، اس سے وہ مادی فائدہ یا منفعت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ ان چیزوں کو کنزیومر ہیں، ان کے الٹیمیٹ کنزیومر ہیں، وہ ان کو کنزیوم کرتے ہیں۔ اسی طرح اکنامکس کے اس میں بات کریں تو وہ یعنی کہ جس چیز سے آپ کو افادہ یا یوٹیلیٹی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی دوسری مثال جو عام فہم ہے کہ جو جنرل جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کہ یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی، یعنی کہ آپ کے گیس کے بل ہیں، آپ کے بجلی کے بل ہیں، آپ کے پانی کے بل ہیں۔ آج کل موبائل ہے، پہلے وہ لینڈ لائن ہوتے تھے، اس کا ٹیلی فون کے بل ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ پچھلے مہینے میں ہم اٹھا چکے ہوتے ہیں، ہم نے اس سے یوٹیلیٹی لے لی، ہم نے اس سے فائدہ لے لیا، منفعت لے لی۔ اب اس جو منفعت ہم نے لی ہے اس کے اگینسٹ میں جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یوٹیلیٹی کی یہ مثال ہوگی۔ اب یہاں میری اپنی جو رائے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں حقوق اللہ، تو اللہ کو تو ہم سے کچھ بھی اللہ کو درکار نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ہم سے بندوں سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ہم سے کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ نے تو کوئی مادی فائدہ اس سے حاصل نہیں کرنا۔ تو یہاں میں اپنی رائے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہم حق اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم حق ادا نہیں کرتے اللہ کا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں،
اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، وہ اگر مانیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، لیکن لفظ اگنے یہ احکام خدا بندی ہے۔ اب ایک طرف جو ہے نا وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، اور ایک اللہ کے احکامات وہ ہیں جو اس کی مخلوق سے یا بندوں سے متعلق ہیں۔ تو ہے دونوں طرف احکامات الہی ہیں۔ حقوق اللہ کا لفظ میری ذاتی رائے کے اندر اللہ رب العزت کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ وہ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے لفظ استعمال کیا مادی، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، مادی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، میٹیریلسٹک کی، اس کو کہیں آپ مالی جو ہے نا وہ کیونکہ بولنے میں تھوڑا سا اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ فائنینشیل بینیفٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میٹیریلسٹک کی بات کر رہا ہوں کہ مادی کوئی فائدہ اللہ کی ذات کو نہیں ہے۔ تو مادی فائدہ تو درکنار دور کی بات ہے، اللہ کو میرے محترم ناظرین ہماری عبادتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو عبادت بھی نہیں ہے، عبادت تو پرستش کو کہتے ہیں نا، جو پوجا کی جاتی ہے۔ عبادت کا لفظ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ آتی ہے، یہ اللہ کے احکامات کی جو تعمیل ہم نے کرنی ہے وہ بھی ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام سے سنا ہے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو تا روز ازل قیام کی حالت میں ہے، وہ تا روز ابد قیام کی حالت میں رہے گی۔ اسی طرح ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی تعداد ہے فرشتوں کی دوسری جو کہ رکوع کی حالت میں ہے، اسی طرح ایک جماعت سجدے کی حالت میں ہے، اسی طرح ایک جماعت جو ہے وہ تشہد کی حالت میں ہے۔ تو اللہ کو ہماری عبادتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر ساری کی ساری کائنات کی ساری جاندار مخلوقات اللہ رب العزت کی عبادت اور پرستش میں لگ جائیں تو اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کے اندر وہ ایک ذرے برابر کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سیناریو اس کے ایڈورس یا اس کے اپوزٹ ہو جائے کہ کائنات کی ساری مخلوق، انسان، جن، چرند، پرند، جتنی ذی نفس اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہوا ہے، سارے کے سارے مل کے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں تو اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی میں میرے محترم ناظرین ایک ذرے برابر کی کمی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس میں تعمیل کی صورت میں فائدہ ہمارا اپنا ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں گے ہمارا فائدہ ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کے خلاف کر احکامات کی تعمیل نہیں کریں گے، اس میں کمی کوتاہی کریں گے تو وہ بخشنے پہ آئے تو وہ مالک مہربان ہے، وہ بخش دے، لیکن وہ سزا دینے پہ آ جائے تو وہ بھی اس کا اختیار ہے۔ الٹیمیٹ یہ ہے کہ نفع نقصان ہمارا اپنا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات کس پہ فرض ہوتے ہیں، جس کو ہم حقوق اللہ کا نام عام فہم زبان میں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو بھی شخص بلوغت کے اندر اور اپنے ہوش و حواس کے اندر وہ خدا نخواستہ پاگل، مجنون یا دیوانہ نہ ہو، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو دائرہ اسلام میں داخلے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ یہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اس کی ذات و صفات کے ساتھ یہ بات۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسری جو چیز ہے وہ ایمانیات ہیں 7 چیزوں کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان اللہ پر، آمنت باللہ ایمان اللہ پر، و اللہ پر اور اس کی ذات و صفات کے ساتھ، وہ ملائکت ہی اس کے فرشتوں پر، یعنی وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ کتب ہی اور آسمانی کتابوں پر، وہ رسول ہی کہ جو نبی اور رسول اللہ نے بھیجے وہ اللہ کے برگزیدہ تھے اور پیغمبر تھے، والقدر و رسول ہی والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر کہ روز قیامت پر، والقدر خیری و شرعی یعنی اچھی اور بری تقدیر پر کہ اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت اور قیامت کے بعد قیامت میں جی اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا ایک مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔
بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، نمبر 1. نمبر 2 و اقام الصلاۃ 2. نمبر 3 و ایتاء الزکاۃ، اور نمبر 4 و حج البیت و صوم رمضان. یہاں ترتیب حدیث کے اندر اس طرح سے آ رہی ہے. اور اسی کو اگر انگلش میں بات کریں تو اس کو بیسک پلرز آف اسلام بھی کہا جاتا ہے، اس کو فنڈامنٹلز آف اسلام بھی کہا جاتا ہے، اس کو بیسک فاؤنڈیشن آف اسلام بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بھی ترتیب ایسی ہی ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. شہادہ، دی ڈکلیریشن آف فیتھ. نمبر 2 اسٹیبلشنگ پریئرز، صلاح. نمبر 3 پیئنگ دی زکوٰۃ، obligatory چیریٹی. اور نمبر 4 میکنگ پلگریم ٹو دی ہاؤس آف اللہ، حج. نمبر 5 فاسٹنگ دی منتھ آف رمضان. تو یہ جو ہے چیزیں ہیں ایمان کے بعد جو ہے ان چیزوں کے اوپر ایمان جب لے آئے تو پھر 4 چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ مینلی آپ کے جو ہے نا حقوق اللہ کے اندر ان کو یہ اس کی کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں. تو محترم ناظرین، میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو بقیہ انشاءاللہ اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اگلے ویلاگ کے اندر. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. آخر میں وہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. اور کمنٹس کے کالم میں اپنے کمنٹس ضرور دیں. تو اپنے اہل و عیال کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.